محمد ندیم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اردو تقریر پیش کریں۔ مرجھائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے، مرجھائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے، ایک شخص مارا جائے تو شمشان رو پڑے۔ اب ایسی فضا بناؤ میرے دیش واسیوں، ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جناب صدر وقار، معزز مہمانان اعظام، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی عظیم الشان اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیار پر رحم و کرم۔ حضرات گرامی، اس کارگہ عالم میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے سب اخلاق حسنہ صفات عالیہ کے پیکر تھے، لیکن دیگر انبیاء مصلحین کے بالمقابر پیغمبر و آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات عرفات بلند تر ہے۔ خود قرآن مجید نے اس کی شہادت دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی نہ آیا مگر رحمت عالم بن کر۔ حضرات گرامی، عاشقان رسالت جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت کی ہے اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہا، مگر پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم اور عرف و درگزر کے سامنے اس نے بھی زمین عقیدت خم کر دی۔ اور کیوں نہیں کرتا جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جان دشمن نے بھی گواہی دی ہے۔ ابو جہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، مگر قیصر روم کے دربار میں رحم و کرم کا گواہی دیتا ہے۔ ابو سفیان جو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سربراہ تھا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں سازش کی، آپ نے اسے بھی رحم و کرم کا تحفہ پیش کیا۔ ہندا جس نے آپ کی چچا کی ناک کاٹ کر آپ کو تڑپا دیا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ رسول عربی کے دیوانوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں انفرادی طور پر دشمنوں سے انتقام لینے کے بہت سارے مواقع پیش آئے، مگر سب سے اہم موقع فتح مکہ کی تاریخ تھی۔ یہ وہ مکہ تھا جس کے باشندوں کو سخاوت قلبی نے فرزندان اسلام اور پیغمبر اسلام پر ہر سایہ تنگ کر دیا تھا، جن کے چیرہ دستیوں کے تسلسل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ پر مجبور کر دیا تھا۔ آج اسی وادی مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور تاجدار مدینہ بن کر آئے تھے۔ سین حرم میں تمام گستاخان رسالت اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا، ہر ظالم مظلوم کے دست قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول پر قد تصرف میں تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی دھن میں الیوم یوم الملحمہ کے ترانے گا رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش انتقام میں پکار کر کہہ رہے تھے، اے قریش کے جیانو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے۔ کل تمہاری تلوار اور ہماری گردن تھی، آج ہماری تلوار اور تمہاری گردن ہوگی۔ آج تمہارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر قربان جائیے اس رحمت للعالمین کے رحم و کرم پر جس نے الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں فرمایا، نہیں نہیں، آج تو عرف و درگزر کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ہم تو انسانیت کو آباد کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ جواب سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور لشکر اسلام کے جیانوں نے شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ کو انہیں اعداء اسلام کو اللہ مظالم اور کارے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درندوں نے بلال حبشی کے سینے پر پتھر کر ٹپا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درندوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو سرمناک طریقے سے شہید کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہندہ ہے جس نے بلال، یہی ہندہ ہے جس نے یہ وہی ہندہ ہے جس نے اپنے آپ کے چچا کو ناک کاٹ کر آپ کو تڑپا دیا، وہی ہندہ ہے
جس نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھے اور آپ کے خون کے پیاسے تھے. دوستو ایسے پرجوڑ کی سپاہیوں کے سپہ سالار آقا نامدار مدینہ کے تاجدار کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے اور وہ خرم آتش فسا بن کر زیر زبر کر دینا چاہیے. مگر قربان جائیے اس رحمت للعالمین کے رحم و کرم پر کسی سے انتقام نہیں لیا. پچھلے مظالی کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ اے پھلا تم نے ایسا کیا تھا, اے پھلا تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا, بلکہ آپ نے فرمایا اے قوم قریش گھبراؤ نہیں, میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں آج تم سے وہی کہوں گا. زبان رسالت سے رحمت کی بوندیں جھڑنے لگی, اعلان ہو گیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء, آج تم پر کوئی سرجنش نہیں, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر, آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر, کوئی نہ آیا مگر رحمت عالم بن کر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ تھے محمد ندیم جو بہت ہی اچھے انداز میں ہم سبھی کو تقریر سنا رہے تھے.